سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 9 آیات 33 الفاظ اور 96 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ 3 برائیوں کا اس صورت کے اندر تذکرہ ہے: غیبت کرنا، عیب لگانا نکالنا، اور زر پرستی۔ مال کو جمع کرنے کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ شان نزول کے بارے میں لکھا ہے، عتبہ، امیہ بن خلف، اخنس بن شریق، یہ حضرات جو تھے مسلمانوں کی نقلیں اتارا کرتے تھے۔ اگر وہ نماز پڑھتے، عبادت کرتے، ان کی نقلیں اتارتے، پنجابی میں کہے چینگے لانا، اور پھر ان کا مذاق اڑاتے تھے، تانے دیتے تھے کہ یہ ایسے غریب لوگ ویکھو نا تے دنیا دے بھی غریب، دین دے بھی غریب، باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان کی مذمت میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ویل ہلاکت کو کہا جاتا ہے، اور جہنم کے ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ اور لمزہ میں تھوڑا فرق بیان کیا گیا ہے۔ ہمزہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، جسے غیبت کہا جاتا ہے، اور غیبت کے متعلق بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا مردار کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، اس لیے کہ زنا چھپ کر کیا جاتا ہے سر عام نے، اور غیبت سر عام سب کے سامنے کی جو ہوندا تو پھر بھی یہی گل کرنی سی، حالانکہ کر نہیں سکتا۔ اس لیے زنا کو گناہ سمجھتا ہے، اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ غیبت مسجد میں بیٹھ کر بھی ہو رہی ہے، زنا مسجد میں، یہ پاک جگہ، اگر کوئی حرم میں گیا ہے، کوئی بیٹھے کرتا ہے تو وہاں پر بھی یہ کر رہا ہے، یہ ایسی چیز۔ غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیوں کو بیان کرنا، یہ اس لیے بھی بڑا گناہ، اس لیے کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہے، اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کے شخصیت کو خراب کیا جا رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو دفاع کرتا، ہاں بھائی دلیل دے، مجھ پر یہ الزام لگا ہے، میرے بارے میں آپ نے یہ بات کی، کب کی، کہاں کی، کس کے سامنے کی، کیا ثبوت ہے تیرے کو؟ اب آپ کسی دوسرے کو خراب کر رہے اس کے خلاف، لیکن اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بھی تو ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ لمزہ کہا جاتا ہے کسی کے سامنے اس پر الزام لگانا، طعن و تشنیع کرنا۔ یہ بھی ایک لحاظ سے برا، کسی مسلمان کو لوگوں کے سامنے سر عام اس کے منہ کے اوپر کیا کرو؟ بے عزت کرو۔ بدترین سود کیا ہے؟ مسلمان کو بے عزت کرنا۔ آپ سمجھ میں آ رہی؟ اس سے بھی منع کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں میں تو منہ تا دیا، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، بسا اوقات آپ بھی دیکھتے ہیں کوئی کام آپ سے ہو جائے جانے انجانے میں، ٹھیک، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی یہ کام کرتے ہیں جبکہ دوسروں کو منع کرتے ہیں۔ یہ انداز تبلیغ نہیں ہے، پہلا طعنہ ہے اور اس کے بعد اس میں ڈبل مجرم ہیں آپ، طعنہ بھی دے رہے ہیں، بے عزت بھی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ ہو سکتا ہے بھول کر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا اور فوراً بول دیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ کسی کو غلطی بتانا مقصد ہو تو بغیر تان کے، شفقت اور محبت کے ساتھ، تانے کے اور ٹوک کے انداز میں نہیں۔
اس سے برا اثر پڑتا ہے شخصیت کے اوپر. اچھا اثر، ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. 7 نسلوں کا تعارف ہے یہ لہجہ. شاید آدمی جب بولتا ہے نام و نسب کھلتا ہے، بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس پائے کا انسان ہے. اس لیے زبان شائستہ. اب وعید کتنی سخت ہے، جو مسلمانوں کی پردہ دری کرتا ہے تو کیا فرمایا؟ اللہ اس کی پردہ دری فرمائیں گے. یہاں تک کہ گھر بیٹھے ہوئے اللہ اسے کیا کریں گے؟ رسوا کریں گے. فرمایا مومن نہ تانے والا ہوتا ہے، نہ فضول بکنے والا ہوتا ہے، نہ بکواس کرنے والا ہوتا ہے، نہ عیب لگانے والا ہوتا ہے، نہ عیب جوئی کرنے والا ہوتا ہے، نہ غیبت کرنے والا ہوتا ہے. غیبت سے اپنے آپ کو بچانا. کس سے؟ اچھا آ گیا واقعہ یاد ذہن میں آ گیا، بتا دیتا ہوں. شب معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو پھاڑ رہے ہیں. کام ہی ہے ان کا، ناخن مارتے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے، کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی چغل خوری. گوشت نوچنا ہی ہوا نا، گوشت نوچنا. بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا دونوں بڑے گناہ ہیں. اور اچھا ایک مصیبت پھر اس کی کیا ہے؟ یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک صاحب حق سے معاف نہیں کرواؤ گے توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. جب تک صاحب حق سے، جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جسے آپ نے بے عزت کیا، اس سے معافی نہ مانگو توبہ سے بھی معاف. اس کا تعلق بندوں کے ساتھ، حقوق العباد میں سے. اور سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے جہاں دو بندے، اب تو پہلے تو عورتیں بدنام تھی نا، مرد اس سے آگے نکل گئے. اور یہ ایسی بیماری ہے جو ہر طبقے میں پائی جاتی، کیا خاص کیا عام، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، سارے اس میں مبتلا. یار ایسے لوگ بھی، امام بخاری کوئی ویسے نہیں بنے. فرماتے اللہ قیامت کے دن مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کریں گے کہ میں نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی. اللہ قیامت کے دن مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کرے گا. ایسے پاک باز لوگ بھی گزرے، اندازہ کرے ذرا. امام المحدثین بننا کوئی کھیل ہے؟ کچھ نہ کوئی صفات ہوتی ہے جن کی وجہ سے اللہ چنتے ہیں بندوں. کہ میں نے ساری زندگی، کتنی بڑی بات ہے یار، آپ اندازہ کریں، ساری زندگی کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی. تو ایسے یہ عہد کرے اللہ ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے. ٹھیک؟ یہ عورتیں کال لگ جائے تو غیبتیں شروع کرتی، دو بندے بیٹھ جائے لمبی کال پر غیبتیں شروع کرتے ہیں. اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کی غیبت اور طعنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ وجہ بیان کی جا رہی الذی جمع مالا وعددا، کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو شمار کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بیماری پیدا ہوتی ہے مال کی وجہ سے. اس کی وجہ سے بیچارہ غریب کی کسے دے منہ دے اگے جا کے انہوں سنائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ تو جس کے پاس گاڑی آ جائے، چند ٹکے آ جائے، کاٹن کا سوٹ پہن کر گاڑی سے اتر کر سامنے آ کر 2-4 تھپڑ لگا دیتا ہے، رکشہ ہلکا سا لگ جائے، راہ بھی نہ دے تو پھر بھی بعض اس طرح دے ہوندے نے تھلے لے کے تھپڑا مار. یہ سارا نشہ کس کا ہے؟ پیسے کا، دولت کا نشہ. اسی وجہ سے غیبت بھی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے مسلمان بے عزت بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے مسلمان بے عزت بھی ہوتا ہے. اور گمان کیا کرتا ہے؟ جو یہ دیکھیں سرمایہ دارانہ ذہنیت، ارتکاز دولت کی اسلام نے ہمیشہ حوصلہ شکنی کی ہے. یہ صدقہ کیا چیز ہے؟ یہ خیرات کیا چیز ہے؟ یہ کوئی پل سرائے، یہ وہ چیزیں بنانا، مسجد مدرسہ علماء طلباء کے اوپر خرچ کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیوں رکھا ہے؟
یہ اسی لیے رکھا ہے کہ کما 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 کر یہ نہ سمجھے کہ اے میں ہی اور استعمال کرنے نے کسی اور دے دے حصہ ہی کوئی نہیں. فرمایا نہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پورے قرآن مجید میں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے یہ جملہ ساتھ لائے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کیا. یہ الفاظ استعمال کیے. پتہ چلا انسان کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں, اپنا ذاتی. میں نے پہلے کہا ہاتھ پر اگر جائے گا تو فالج کا اٹیک ہوگا تو کیا کرے گا, دماغ پر جائے گا رگ شارٹ ہو جائے گی کیا کرے گا, جسم پر جائے گا اگر بیمار پڑ گیا تو کیا کرے گا. یہ اس کی عطا ہے, ماں کے پیٹ میں جتنا رزق لکھا گیا ہے اس کے حصے کا اسے مل کر رہے گا. یحسب ان مالہ اخلدہ, وہ یہ گمان کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا, ہمیشہ رہے گا. خلود, اخلدہ, خالد, ٹھیک, خالدین فیہا, ہمیشہ. بھائی مال کسی کے پاس ہمیشہ رہا ہے؟ اجڑ گیا وہ باغ جس کے 1000 مالی تھے, سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی, وہ بھی خالی. مال نہ تھا کسی کا ہمیشہ سے نہ ہے اور نہ ہوگا, اور نہ یہ کسی کے پاس ہمیشہ رہے گا. اور یہ ایسی چیز ہے آپ کے مرنے کے ساتھ ہی ورثہ میں تقسیم ہو جائے. یہ قبر تک بھی ساتھ نہیں جاتا, ایسا ظالم ہے. یہ اتنی بے وفا چیز ہے. چلو رشتہ دار قبر تک آ رہے ہیں, اعمال تو آپ کے ساتھ قبر میں ہی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یار دوست قبر یہ ایسی بے وفا چیز ہے. ادھر آپ کا اعلان ہو گیا, ادھر سب کے ذہن میں آ گیا ہون دے وراثت دا کی بنے گا. اتنی بے وفا. لیکن وہ کیا گمان کرتا ہے اس کے پاس ہمیشہ رہے گا, اور جناب کی اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی, گردن سے سریا ہی نہیں اترتا, ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اور جاننا ہے میں کون, تیرے باپ دادا جو تھے فرعون, قارون, نمرود, یہ بھی بڑے تھے نا. ہم تجھے نہیں آبا و اجداد کو جانتے وہ کتنے بڑے تھے. کیا ہوا یار, رب کے مقابلے میں جنت بنانا کوئی سوکھا کام ہے؟ جنت بنانا جیسا نقشہ بالکل ویسا ہے, دنیا کے اندر ایک نمونہ. اور نہ اس سے پہلے کسی نے یہ جرت کی تھی, نہ اس کے بعد کسی نے یہ جرت کی. کتنا مالدار, کیا حشر ہوا. قارون, جہاں دولت کا ذکر آئے گا قارون سب دولت مندوں کا باپ ہے, سب سے بڑا مالدار ہے نا کائنات کا. کیا ہوا اقتدار قوت کا, اگر کرسی کا نشہ دیکھے فرعون نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا, نمرود سجدے کرواتا تھا. کیا ہوا وزارت کی بات کرے حامان, وہ مطلق العنان وزیر تھا کہ جس کی شوخیں فرعون بھی برداشت کرتا تھا, کدھر گیا؟ کیا ہوا ان کے ساتھ بتایا جائے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, ٹھٹھا کیا کرتے تھے, اے دین لے آنگے, یہ اسلام نافذ. آج یہی علماء کو کہا جا رہا ہے, اہل دین اہل علم طبقہ کو یہ کہا جا رہا کہ یہ دین اسلام نافذ کریں گے, یہ اسلام نافذ کریں گے. یہ اور کس کرنا ہے؟ جبریل امین نے تو نہیں آنا. جو نبی کا وارث ہے وہیں کرے گا, جو نبی کا وارث ہے وہیں دین کا اسلام کا نفاذ کرے گا. تاریخ گواہ ہے, جب تک داڑھی اور پگڑی والے مسند خلافت کے اوپر تھے تب مسلمان عروج پر تھے. جب یہاں سے نکل کر رشوت خوروں, چوروں, ڈاکوں اور جاہلوں کے ہاتھ میں گئی تو مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو کرے گا. تاریخ گواہ اس بات پر, مانو یا نہ مانو, 1000 دلائل دو, 1000 سر پیٹو, لیکن حقیقت یہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آج بھی اگر علماء نہ ہوتے, اللہ کا کلام سامنے, ہماری مسجدیں محفوظ نہ ہوتی, ہماری بچیاں. یہ تو انڈیا میں اب شروع ہوا نا حجاب کا, یہ کل کا واقعہ ہے. میرا جسم میری مرضی ہوا تو صرف حجاب, کہتے حجاب نہ پہنو, کہتے نہیں کپڑے ہی نہ پاؤ. کیا کرتے, کتنے بل پاس ہو چکے, کیا سے کیا ہوتا. یہ صرف اور صرف علماء کرام کی وجہ سے ہے, جنہوں نے
بیچ میں رہتے ہوئے ان کے وہ رکاوٹ بنے ہوئے. اسی لیے تو مغرب خوش ہے. ان الیکشنوں میں جو مغرب میں سب سے بڑی بات جو تھی تمام اخبارات میں، وہ کیا تھی؟ کہ ہم نے مذہبی طبقے کو شکست دی. یار اچھا، مذہبی طبقے کو پاکستان میں تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ ابھی بات سمجھ میں آئے. اس لیے منا رہے تھے کہ ان کے جو منصوبے تھے وہ مذہبی طبقہ ہوتا تو پورے نہیں ہوتے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور نیک اور صالح لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچائے تاکہ ملک کا صحیح دفاع کر سکے اور حفاظت کر سکے. جو مال کو جمع کرتے ہیں، گمان یہ کرتے کہ وہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. چلو تھوڑا دوسرے انداز سے وہ سمجھتا میں ہمیشہ رہوں گا، ہلے بڑی عمر پئی ہے، ٹھیک ہے، جمع کرتا جا رہا ہے. بابا بھی ہے صبح سے لے کر، اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کی عمر ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر صرف کھانا ٹائم چلا جائے، وہ بھی دو، ایک صبح ایک دوپہر شام کے وقت بس. باقی تو ذکر تلاوت فکر کے اندر سجدوں کے اندر گزرنی چاہیے. لیکن کہاں ہے؟ ڈنڈا آتش لیا ہے، ٹھیک، نہ داڑھی نہ مونچھ، اور پھٹے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ادھر سے ایسے نگاہ، ادھر کوئی چیز آ رہی ہے ایسے نہیں، بس پورا دن یہ کام. اس کو پتہ ہی نہیں میری ٹانگیں قبل کے میں پورا کا پورا قبر میں پڑا ہوں آج. یعنی ہر روز سمجھو اس کے لیے سرپرائز ہے. یہ جتنے دن مل رہے اس کے لیے سرپرائز، لیکن وہ فکر نہیں کر رہا میں نے کہاں جانا. یہ ایک مسلمان کی سوچ ہے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ جو آپ نے سوچ بنا رکھی ہے کہ پیسہ ہمیشہ رہے گا، خود ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جھونک دیے جائیں گے حطمہ کے اندر، آگ کے اندر. حطمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو توڑ پھوڑ کرنے والی ہے. کیا کرنے والی ہے؟ یار آپ اندازہ کریں یہ آگ کی کیا صفت یہاں اللہ نے بیان کی، جو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی انسان کو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو پتہ ہے حطمہ کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ آگے نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے. حدیث میں 1000 سال تک آگ کو بڑکایا گیا تو سرخ، پھر 1000 سال تک بڑکایا گیا سفید، پھر 1000 سال تک بڑکایا گیا. کتنے ہزار سال ہو گئے؟ 3000 سال. اب اس کا رنگ سیاہ ہے، اب اس کا رنگ سیاہ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچے گی. کہاں تک؟ دنیا کی آگ دل تک نہیں پہنچتی، جسم جلتا ہے ایسا ہی ہے، لیکن یہ مرکز انسان جو ہے دل، اس لیے آقا کیونکہ مرکز خراب ہو چکا ہے. دیکھو مرکز کیا ہو چکا ہے، جب مرکز خراب ہوگا نیچے اس کے اثرات آئیں گے. آپ نے فرمایا جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب. یہ خراب تھا اور اس کی خرابی کی وجہ سے یہاں اثرات مرتب ہوئے. خیالات دل پر آتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو فیصلے کرتا ہے دل کرتا ہے. دل کرتا ہے زنا کروں، یہ چل پڑتا ہے. دل کرتا ہے شراب پیوں، چل پڑتا ہے. دل کرتا ہے چوری کروں، چل پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا؟ مرکز خراب تھا، لہٰذا اس کے مرکز میں آگ پہنچے گی. جو مرکزی جگہ ہے نا وہاں پر آگ اپنا گیرا ڈالے گی. اب کیا ہوگا؟ انہا علیہم مؤصدہ، ان پر اس آگ کو بند کیا جائے گا. اس کی مثال سمجھے، جیسے پریشر کوکر، یہاں پھر بھی بھاپ نکلنے کے لیے وہ سیٹی والی جگہ موجود ہے نا، تھوڑا تھوڑا نکلتی ہے ہوا، ٹھیک ہے، تاکہ بم نہ بن جائے. وہاں وہ بھی کوئی نہیں. اور بڑے بڑے ستون ہوں گے، بڑے بڑے ستون ہوں گے، اور ان ستونوں میں اتنی جگہ بھی جہنمیوں کے لیے نہیں ہوگی تھوڑا ایسے کر سکیں. جیسے ہمارے ہاں دیکھا ہے اگر چوٹ وغیرہ لگی، تکلیف، ہم تھوڑا سا سائڈ بدلتے ہیں، تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، آرام محسوس ہوتا ہے، ٹھیک. فی عمد ممددہ،
ان پر آگ بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں. کس میں؟ لمبے چوڑے لمبے لمبے ستونوں میں انہیں بند کیا جائے گا. وہ یوں نہیں ہو سکیں گے اوپر سے ڈھک کر. اب وہ جہنم کی آگ، کیا حالت ہوگی انسانوں کی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ نبی نے بتایا، اے جہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا، اگلا محمد مصطفیٰ ڈٹھا. اپنی آنکھوں سے دیکھی اپنے امت کی حالات، اپنے آنکھوں سے جنت کو دیکھا، حضرت عمر کے محل کو دیکھا، اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سزاؤں کو، مالک سے داروغہ جہنم جو ہے اس سے ملاقات ہوئی، جنت کا جو دروازے پر کھڑا نا رضوان اس سے ملاقات ہوئی. تمام میرے نبی تمام فرشتوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آئے. ہم اپنے دیکھنے میں شک ہو سکتا ہے، خدا کی قسم نبی کے دیکھنے میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا. وہ دیکھ کر آئے، اے جہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا. تو ڈٹھا نہ ڈٹھا لیکن محمد نے دیکھ کر آئے صلی اللہ. اب یقین کرنا ہے اور کچھ نہیں. آج دنیا کے اندر یہی تین چیزیں، جہاں دو رشتہ دار بیٹھ جائیں او تیجد ہے او تیجد، غیبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مرض عام ہے، چھوٹے بڑے مرد عورت، پڑھے لکھے ان پڑھ، عالم غیر عالم، یہ ہر نیک لوگوں تک یہ سلسلہ جا رہا ہے. اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور دوسرا، سامنے کسی کے جہاں تک ہو سکے وقار کے دائرے میں رہ کر بات کی جائے. وقار کے دائرے میں، اچھے الفاظ میں، اچھے انداز میں. اس پر واقعات تفصیلات بہت لمبی ہے، نہیں چھیڑتا ان چیزوں کو. اور تیسری چیز ہے دولت. دولت کا نشہ ایسا ہے جو مرنے سے پہلے نہیں اترتا. اس لیے فرمایا خرچ کرتے رہا کرو، تاکہ ایک تو جمع ہونے کی وہ نہ ہو، دوسرا آپ جو اپنے ہاتھوں سے دو گے وہیں آپ کا ذخیرہ ہوگا. بعد علیاں دی کوئی گارنٹی نہیں. جس طرح چائنا مال دی کوئی گارنٹی نہیں. کہندے نا پاجی جے اس دکان تو باہر پیر رکھ دیتا تو ساڑی چیز نہیں، یہ تہاڈی ہے، جو چیک کرنا ایتھے کر لو. ٹھیک، جو دینا ایتھے دے. جے قبر چ پیر رکھ دیتا اللہ فرماندے نے میرے بندیا کوئی گارنٹی نہیں اے تیرے نہ تو کوئی خرچہ کر دے بھی نہیں کہ نہیں، کوئی گارنٹی. وہ چائنا مال قسمت سے چل جائے انہاں دا وہ بھی نہیں پتہ. ابھی چند مہینوں میں واقعات پیش آئے، باپ کے قبر میں جا کر بیٹا مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا لگوا رہا ہے. یہو جی اولاد آ رہی ہے، نیو جنریشن، نیا ورژن ایسا آ رہا ہے، نیو ماڈل ایسے آ رہے ہیں، ایسے بے سرے، بے غیرت، بے شرم، بے حیا. اور نہ لوگ کھڑے ہیں، اتنی شرم بھی کوئی نہیں. باپ مرا ہوا ہے، چلو آخری سانس ہاسپٹل میں بندہ کر لے، آئی سی یو میں جاتے کر لے کہ مر نہ جائے. ساتھ ہے اور مرے ہوئے باپ کو کفن سے ہاتھ نکال کر غسل دیے ہوئے باپ کے وہ انگوٹھا لگا. اللہ نہ کیا تم ہی باہر نہیں نکلنے لگا انشاءاللہ. اور تھی اس کی بھی موت، وہیں پر مر گیا. یہ حالت. تو جو اپنے ہاتھوں سے دیں گے وہی ہمارے آخرت میں کام آئے گا. بچا کر رکھیں گے بچے گا کچھ نہیں. صورت کے خواص جو رزق سے پریشان ہے، مالی تنگی کا شکار ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کر اس صورت کو اس کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے. نماز کے باہر، نماز کے بغیر 2 رکعت پہلے پڑھ لے، صلاۃ الحاجت پڑھ لے، کوئی بھی نفل 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کی تلاوت کا معمول بنائے گا، انشاءاللہ اللہ اس کے حالات بہتر کریں گے. اللہ ہمیں غیبت سے محفوظ فرمائے، طعنہ سے، عیب جوئی سے محفوظ فرمائے، پردہ دری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے.